حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ کھانا سنت بھی ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے اتنے کے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سننے کے بعد حیران رہ جائیں گے اور ایک دفعہ ضرور پچھتائیں گے کہ آپ نے آج سے پہلے تربوز کو کھجور کے ساتھ کیوں استعمال نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تربوز اور کھجور ایک ساتھ استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حیران کن فائدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی۔ اس لیے اگر آپ بھی تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیے گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ ویسے تو تربوز اور کھجور دونوں کا ہی شمار سپر فوڈز میں کیا جاتا ہے، لیکن جب انہیں ایک ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے اور ان کے فائدوں میں بھی حیرت انگیز طور پر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تربوز اور کھجور ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ تربوز اور کھجور ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے معدے، مثانے اور جگر میں بیٹھی گرمی مکمل طور پر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو جل کر پیشاب آتا ہے یا پیشاب میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے یا پیشاب کا کلر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن بھی محسوس ہوتی ہے تو بس تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کچھ دن استعمال کر لیں، یہ تمام مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے آگ نکل رہی ہو یا بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ان کے لیے بھی تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال جگر میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو کالے رنگ کا یا گہرے کلر کا پخانہ آتا ہے یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گرمی کے موسم میں اکثر لوگوں کا اعصابی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، جس وجہ سے یا تو اکثر ان کے سر میں درد رہتا ہے یا پھر سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن کھجور اور تربوز کا ایک ساتھ استعمال آپ کے اعصابی نظام کو طاقت دیتا ہے، جس وجہ سے گرمی کے موسم میں نہ تو آپ کا دوبارہ کبھی سر درد ہوگا اور نہ ہی گرمی کی وجہ سے سر میں کبھی بھاری پن محسوس ہوگا۔ اگر گرمیوں کے موسم میں آپ پر بھی سارا دن سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے یا آپ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تب بھی آپ تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ان دونوں کے ایک ساتھ استعمال سے بہت زیادہ جسم میں توانائی آ جاتی ہے، جس وجہ سے آپ پورا دن ایکٹیو رہنے لگ جاتے ہیں اور سستی اور تھکاوٹ اور بنا وجہ کی تھکن جیسے مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال آپ کے معدے، ہاضمے کے نظام اور آنتوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے معدے اور آنتوں کی تمام امراض اور مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال آنتوں میں ہونے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے، آنتوں کی خشکی کو دور کر دیتا ہے، جس وجہ سے پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روزانہ آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال آپ کی آنکھوں اور نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آنکھوں میں خشکی نہیں ہوتی اور آپ کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے ہی اندر بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں جانے کے بعد وٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کی نظر کے لیے ضروری ترین وٹامن ہے۔ تربوز اور کھجور ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک وغیرہ ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی تربوز اور کھجور کے اندر بہت زیادہ مقدار میں فائبر اور پوٹیشیم پایا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ خون میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تربوز اور کھجور کے ایک ساتھ استعمال سے معدے میں بڑی ہوئی بے جا تیزاب بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک ساتھ استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، جسم میں جمع ہونے والی فالتو اور ضدی چربی کو پگلانے میں مدد کرتا ہے۔ تربوز اور کھجور ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے پیاس کی شدت میں بھی کمی آتی ہے، جسم اور دماغ میں ہونے والی خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سکن ہیلدی بنی رہتی ہے، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی، آپ ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رہتے ہیں۔ تربوز اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال آپ کے گردوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ پہلے سے موجود خون کو بھی پیوریفائی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تربوز اور
खजूर के एक साथ इस्तेमाल से खून में जो गर्मी बैठी होती है, जो खून की हिद्दत बढ़ी होती है, वो भी कम हो जाती है। इसी तरह इनको एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं, जैसे कि लाइकोपीन, जो कि आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। वैसे तो तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के इतने के ज्यादा फायदे हैं कि एक वीडियो में बताए भी नहीं जा सकते, लेकिन ये तमाम फायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप इन्हें ठीक तरीके से एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। अगर आप तरबूज और खजूर को एक साथ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने 2 या 3 अदद खजूरें ले लेनी है और तरबूज का एक टुकड़ा ले लेना है। अब आपने एक नवाला तरबूज का लेना है और दूसरा नवाला आपने खजूर का लेना है। इस तरह आपने ग़िज़ा के तौर पर एक साथ तरबूज और खजूर को इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आपके जिस्म में शदीद कमजोरी बैठी है या फिर आपकी नजर कमजोर हो रही है, पट्टे और हड्डियां कमजोर हो रही हैं और आप दवा के तौर पर तरबूज और खजूर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने 7 अदद खजूरें लेनी है और ज्यादा सारा तरबूज ले लेना है। अब आपने सबसे पहले तरबूज खाना है और उसके बाद एक खजूर खा लेनी है। उसके बाद फिर से आपने तरबूज खाना है काफी सारा और फिर एक खजूर खा लेनी है। इस तरह करते हुए आपने तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लेना है। इस चीज को याद रखें कि अगर आप दवा के तौर पर तरबूज और खजूर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 5 या फिर 7 खजूरें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है और काफी सारा तरबूज इस्तेमाल करना है, यानी आपने पेट भर कर तरबूज इस्तेमाल करना है। अगर आप तरबूज और खजूर को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इन्हें दोपहर के वक्त खाने के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी तरबूज और खजूर ही आपका खाना है दोपहर को और आपने इसके सिवा और कुछ नहीं खाना। तरबूज और खजूर का इस्तेमाल आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आपने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तुर्की और अरब ममालिक में एक और तरीके से भी तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तरबूज लेते हैं, सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह बिना काटे ही ठंडा कर लेते हैं। जब तरबूज अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो उस तरबूज को काटते हैं और गूदा निकाल कर उसका जूस तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद वो 5 या 7 अदद खजूरें लेते हैं। सबसे पहले खजूरों को खाते हैं और जब वो खजूरों को खा लेते हैं तो ऊपर से तरबूज का उन्होंने जो बेहद ठंडा जूस तैयार किया होता है उसे वो पी लेते हैं। तो वो इस तरह से खजूर और तरबूज को मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी तरबूज और खजूर को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे फलों का जूस अनहेल्दी होता है, क्योंकि जब जूसर से आप फलों का जूस निकालते हैं तो फाइबर फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन तरबूज का जूस आपने मिक्सी में बनाना होता है, क्योंकि तरबूज के जूस से फाइबर निकाला नहीं किया होता। इसलिए आप तरबूज को जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज को अगर आप जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो तमाम ही फायदे हासिल होंगे जो कि आपको तरबूज खाने से हासिल होते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी तरबूज और खजूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को